مولانا محمد قاسم نانوتوی کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے لکھا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ نور کی بات کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یہ نہیں مانتے، ارے نور تو واحد ہے، میں جمع کی بات کر رہا ہوں۔ نور لفظ تو واحد ہے، میں تو جمع کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ آقا کو نور مانتے ہو کہ نہیں؟ آقا کو نور مانتے ہیں نا؟ یہ سبھی مانتے ہو نا؟ ہاں ہاں، آقا نور ہے۔ یوں تو سورج بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے، تارے بھی نور ہیں، شمس و قمر میں بھی نور ہے، جنت میں بھی بہت سا نور ہے، عرش میں بھی نور ہے، لیکن آقا ایسے نور ہیں کہ ایسا کوئی اور نور سورج کی شعاؤں میں نہیں، چاند کی زیاپاشیوں میں نہیں، کہکشاں کے تاروں میں نہیں، مشرق و مغرب میں نہیں، شمال و جنوب میں نہیں، جنت میں نہیں، عرش میں بھی ایسا کوئی اور نور نہیں۔ وہ نور ہی تو تھا جو یثرب کو لگایا مدینہ بنا دیا، یثرب کو لگایا مدینہ بنا دیا، مکہ کو لگایا معظمہ بنا دیا، معراج پہ گئے جنت کو لگایا، جنت کو جنت معلیٰ بنا دیا، ابو بکر کو لگایا صدیق اکبر بنا دیا، عمر کو لگایا فاروق اعظم بنا دیا، عثمان کو لگایا ذی النورین بنا دیا، علی کو لگایا حیدر کرار بنا دیا، معاویہ کو لگایا کاتب وحی بنا دیا، ابو ہریرہ کو لگایا کاتب حدیث بنا دیا، حمزہ کو لگایا سید الشہداء بنا دیا، حسنین کو لگایا نوجوانان جنت کے سردار بنا دیا، فاطمہ کو لگایا خاتون جنت بنا دیا، خدیجہ عائشہ حفصہ میمونہ ماریہ کو لگایا ام المومنین بنا دیا، ابو عبیدہ کو لگایا امیر امت بنا دیا، عبداللہ بن مسعود کو لگایا فقیہ امت بنا دیا، عبداللہ بن عباس کو لگایا مفسر قرآن بنا دیا، ابی بن کعب کو لگایا قاری قرآن بنا دیا، حنظلہ کو لگایا غسیل الملائکہ بنا دیا، ابو ذر غفاری کو لگایا جبل زہد و تقویٰ بنا دیا، بلال کو لگایا کعبے پہ چڑھا دیا۔ ارے کیا نور کی بات کرتے ہو؟ نوریوں کا سردار جبریل ہے۔ اللہ نے کہا جبریل جا میرے محبوب کو اٹھا کے لا۔ جبریل آیا 27 رجب المرجب کی شب، چھت پھاڑ کے آیا، آکے دیکھتا ہے آقا آرام فرما ہے، آقا سو رہے ہیں، میرا تخیل، میرا تصور۔ جبریل آکے پوچھتا ہے مولا تیرا محبوب سو رہا ہے، کیسے اٹھاؤں؟ آواز دے کے اٹھا لوں، آواز دے کے، بلکہ یوں کہتا ہوں جبریل نے کہا ہوگا مولا یا محمد کہہ کے اٹھا لوں۔ اللہ نے کہا جبریل تو غلام ہے، میں آقا ہوں اس کا، تو نوکر ہے، میں مالک ہوں اس کا، تو نوکر ہے، میں داتا ہوں اس کا، نام سے آواز دے کر آج تک میں نے نہیں بلایا۔ اچھا کیسے ہلا دوں؟ کہا نہیں، کیسے اٹھاؤں؟ کہا یہ تیرے کافوری لب، ان لبوں کو رکھ میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں پر۔ جبریل نے لب رکھے، آقا اٹھ گئے، لیکن میری نظر سے دیکھ جبریل نہیں اٹھا، وہیں پہ پڑا ہے، وہیں پہ ٹکا ہوا ہے۔ میں نے کہا جبریل امین اٹھیے نا، آپ نے تو جنت کو دیکھا ہے، جنت کے نظاروں کو دیکھا ہے، کہکشاؤں کو دیکھا ہے، تاروں کو دیکھا ہے، نبیوں کو دیکھا ہے، معجزات کو دیکھا ہے۔ جبریل اٹھیے نا۔ جبریل کہتا ہے مجھے نہ چھیڑ، لگا رہنے دے، پڑا رہنے دے، ٹکا رہنے دے۔ ہاں میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے نظاروں کو دیکھا، کہکشاؤں کو دیکھا، تاروں کو دیکھا، مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، نبیوں کو دیکھا، نبیوں کے معجزات کو دیکھا، لیکن سن نہ پھولوں میں دیکھا، نہ گلیوں میں دیکھا، نہ نبیوں میں دیکھا، نہ ولیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے،
سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ حشر کا مجھ کو غم ہو قاسم کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ یہاں پہ حکم تو مجھے بہت سارے ہیں۔ امی عائشہ کے بابا پہ 2 جملے ہیں۔ امی عائشہ پہ سنتے رہتی ہو نا، امی عائشہ کے آپ کا موڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی سنانے چاہتے دھکے سے سنائی دیتا۔ پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے کتنے، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا۔ وہ چلتا تھا تو ہر ایک شے مہک اٹھتی تھی میلوں تک، وہ انسان تھا مگر خوشبو کے پیکر جیسا لگتا تھا۔ پیغمبر تو نہ تھا، اگر علماء توجہ کریں تو پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ میرے آقا غار ثور میں، صدیق ساتھ ہے غار ثور میں، وہاں سے نکلے، غار ثور 3 راتیں گزارنے کے بعد وہاں سے چلے ام معبد کی کوٹری سے بھی ہو کر جب یثرب میں پہنچے جو ابھی مدینہ تو رسول نہیں بنا، لوگ آتے پہلے صدیق کو ملتے پھر حضور کو ملتے۔ بخاری سے نکل کر رہا ہوں، پہلے صدیق کو ملتے پھر حضور کو ملتے۔ لوگوں کو مغالطہ پڑ گیا، لوگ پہلے آتے صدیق کو ملتے پھر پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ لوگ آتے پہلے صدیق کو ملتے پھر حضور کو ملتے۔ جناب صدیق اکبر سمجھ گئے لوگوں کو مغالطہ ہے، حضرت صدیق کھڑے ہوئے، اپنی چادر کو لیا اور یوں آقا کے اوپر تان کر کھڑے ہوئے، یوں اپنی چادر آقا کے اوپر تان کر کھڑے ہو گئے تاکہ پتہ چلے جو چادر تان کے کھڑا ہے وہ غلام ہے، جو نیچے بیٹھا ہے وہ آقا ہے۔ جناب صدیق کا مقصد پورا ہو گیا، لیکن قاضی کی بات ایک رہتی ہے، صدیق کی چادر، صدیق کی چادر نبی پر، ایک وہ چادر جو نبی کی چادر، بڑا تذکرہ کرتا ہے نا چادر تطہیر کا، بڑا تذکرہ ردائے تطہیر کا۔ میں مانتا ہوں آقا نے کہا علی ادھر آ، تجھ پہ اپنی چادر دوں۔ آقا نے کہا علی ادھر آ، تجھ پہ اپنی چادر دوں۔ فاطمہ ادھر آ، تجھ پہ اپنی چادر دوں۔ حسن ادھر آ، تجھ پہ اپنی چادر دوں۔ حسین ادھر